میرا وہ کے الیکٹرک میں پہلے ہی دن تھا, تو وہ جب ہنگامے ہو رہے تھے تو وہ جو ہیڈ آفس تھا ادھر ایک کوئی انٹرسٹنگ کاروائی ہوئی کہ سارے جو تھے وہ انہوں نے ہنگامہ اور حملہ کر دیا جی, اور انہوں نے گاڑیاں توڑ پھوڑ کر دیں. تو جس میں میری گاڑی جو تھی وہ بھی کافی کچھ ڈیمیج ہوئی تھی. تو میں نے کہا یار میں کس جگہ آ گیا ہوں, یہ کہ ابھی میرا ڈے 1 ہے نوکری کا, میری تو گاڑی بھی تباہ ہو گئی یہاں پہ. تو میں سوچا کہ جی شاید میں نے غلط فیصلہ کر لیا. رات میں ایک جگہ میں ڈنر پہ بیٹھا تھا, 9 بج گئے تھے, تو میرے پاس جنگ کے رپورٹر کی کال آئی کہ جی آپ کا جو ہے نا موقف صحیح ہے, ہم نے کل اخبار میں چھاپنا ہے کہ جی کے الیکٹرک کے یہ جو حالات ہے کیا ہیں. تو سب میں نے ان کی کال اگنور کر دی. میں نے کہا تو 9 بجے میں ڈنر پہ بیٹھا ہوں, میں نے کہا ابھی کال کیوں لوں گا ان کی میں. تو میں نے ان کو فون کر دیا. تو اگلے دن جی اخبار میں چھپ گیا کہ جی کے الیکٹرک کے ترجمان امین الرحمان صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کری, انہوں نے ہمیں جواب ہی نہیں دیا. اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ یار یہ تو کوئی ٹریڈیشنل قسم کی نوکری یا رول نہیں ہے, یہ تو ورکنگ ڈے بزنس ڈے تھا. اور ہم وہیں آئی بی ایس سے بس میں چڑھ کے ہم پہنچ گئے آئے چنڈی گڑھ روڈ, وچ از دا وال اسٹریٹ آف پاکستان. اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ اگر اس کو میں کٹ شارٹ کروں تو وہ ٹیسٹ میں فیل ہو گیا اور میں ٹیسٹ میں پاس ہو گیا. تو وہ شروعات تھی کہ جی میری بینکنگ کریئر کی. نائس نائس. امیر صاحب, یونین بینک, ٹھیک ہے نا, سو ہماری آڈینس ذرا نئی ہے, ینگ ہے, بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہے کہ کچھ بینک سے انہوں نے ایک یہ جو سمجھے نیکسٹ ویو آف بینکنگ تھی پاکستان میں, اسے ٹریگر کیا. تو یو ور دیر, ٹھیک ہے نا. تو میں ذرا سا پلیز چاہوں گا کہ آپ اپنی یونیورسٹی سے اور آخر کے دنوں سے شروع کرتے ہوئے ذرا سی اپنے کریئر کے بارے میں بتائیں ہم لوگ کو. جی تھینک یو ویری مچ. اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ کی آڈینس جو ہے وہ ینگ جنریشن ہے, جین زی ہے, کالج یونیورسٹی گوئنگ ہے, اور جو اپنے لائف میں کریئر میں جنہوں نے شروعات کری ہیں, تو کچھ میں کوشش کروں گا کہ کچھ ایسی انٹرسٹنگ باتیں جو شاید میں نے کبھی کسی اور پلیٹ فارم پہ نہیں کری ہیں آپ سے شیئر کروں گا. تو شروعات جس طرح آپ نے بالکل کہا تھا کہ جب ہم وین وی انٹو آور یونیورسٹی کالج ڈیز, تو ہر کوئی اسپیشلی جس زمانے میں بڑا ہو رہا تھا تو آپ کو پتہ ہے ہر کسی کا ایک تھا کہ جی ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, ایٹ بیسٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کرنی ہے. دیر ادر آپشنز ایز ویل ایٹ دیٹ ٹائم. تو ایم بی اے آف کورس واز گیٹنگ پاپولر, اینڈ آئی بی اے جو تھا ایک بڑی یونیورسٹی تھی. لمز اس زمانے میں اتنی زیادہ اسٹیبلش نہیں تھی, شروعات تھیں, تو آئی بی اے یوز ٹو بی دا گولڈ اسٹینڈرڈ اس زمانے میں. تو پہلی میں اگر فاسٹ فارورڈ کروں تو ایک تو جرنی تھی کہ جی آئی بی اے میں داخلہ, وہ ایک چیلنج, ایک گول پوسٹ تھی کہ زندگی میں جی کہ یہ داخلہ جو ہے وہ آئی بی اے میں لینا ہے, اگر ایم بی اے کرنا ہے وہیں سے کرنا نہیں ہوگا تو پھر کچھ اور دیکھتے ہیں, کچھ اور کریں گے زندگی میں. سو گیٹنگ انٹو آئی بی اے, وہ ایکسپیرینس جو تھا ایک یونیورسٹی کالج لائف کا, آپ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک ڈفرینٹ ہی ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو یو گیٹ ٹو انجوائے ناٹ جسٹ دا اکیڈمک پارٹ آف اٹ بٹ ایز ویل ایز دا ایکسٹرا کریکولر. تو جس طرح سجیشنز, اب تو کافی چیزیں ڈیولپ ہو گئی, سو مینی سوسائٹیز ان ایوری کالج یونیورسٹی. تو آئی تھنک پارٹیسپیشن اینڈ میکنگ شیور کہ جو آپ کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں جو ایکسپوجر آپ کو دیتی ہیں, وہ آئی تھنک زیادہ امپورٹنٹ ہے, ایکولی امپورٹنٹ ہے اکیڈمکس کے ساتھ ساتھ. آپ نے یونین بینک کا ذکر کیا تو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں گا. تو وین آئی واز ڈوئنگ مائی ایم بی اے ان مارکیٹنگ, تو اس زمانے میں آف کورس ایک ہر ینگ گریجویٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ جی آپ کسی ایف ایم سی جی میں جائیں, اف آئی کین جسٹ ٹیک اے کپل آف نیمس کی, جی خواہش اس زمانے میں تھی یونیلیور میں جائیں, پی این جی میں جائیں, اینڈ دا لائکس ٹاپ ونس کہ ہر ایم بی اے مارکیٹنگ گریجویٹ کی خواہش ہوتی ہے. تو اتفاق کی بات ہے, جو میں انٹرسٹنگ آپ کو میں اسٹوری بتا رہا تھا, دیر واز اے فرینڈ آف مائن جو میرے ساتھ میرا بیچ میٹ تھا. تو اس وقت جا رہا تھا کہ کچھ بینکس کے جو ایپٹیٹیوڈ انٹرنس ٹیسٹ کے لیے, تو ہی سیڈ کہ یونین بینک کا جو ہے ایک آیا ہوا ہے کوئی انٹرنس ٹیسٹ. تو اس زمانے میں یونین بینک واز اے نیو بینک, اور اب تو آئی تھنک وہ کیونکہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ میں مرج ہو گئے تو اس کی ایگزسٹنس نہیں ہے, تو شاید آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ جی یونین بینک اب کیا ہے, یہ کون تھا. تو اس زمانے میں تو آئی تھاٹ کیا, میں نے کہا کہ مجھے تو انٹرسٹ ہی نہیں ہے بینکنگ میں جانے کا, اور میں کہا یونین بینک تو میں نے سنا ہی نہیں ہے, تو جائیں گے تو سٹی بینک میں جائیں گے جی, یا اسٹینڈرڈ چارٹرڈ میں جائیں گے. تو اس نے کہا چلو تم میرے ساتھ آ جاؤ, ایسی جسٹ گیو دا ٹیسٹ, تو ہم ساتھ چلتے ہیں. تو وہ اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جی ہم ایسی آئی بی سے ہی نکل کے گئے تھے, بیکاز وہ نارمل ورکنگ ڈے بزنس ڈے تھا, اور ہم وہیں آئی بی ایس سے بس میں چڑھ کے ہم پہنچ گئے آئے چنڈی گڑھ روڈ, وچ از دا وال اسٹریٹ آف پاکستان. اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ اگر اس کو میں کٹ شارٹ کروں تو وہ ٹیسٹ میں فیل ہو گیا اور میں ٹیسٹ میں پاس ہو گیا. تو وہ شروعات تھی کہ جی میری بینکنگ کریئر کی. نائس نائس نائس, زبردست. تو یو اینڈیڈ اپ انٹو اے بینک. اب اس میں آپ نے اپنا بینکنگ کی تو کافی چیزیں دیکھی, اس پہ ہم بات کریں گے.
बिल्कुल अर्ली बैंकिंग करियर के आपके मोस्ट डिफाइनिंग मोमेंट्स क्या थे? एक तो चलें यही हो गया कि जो दोस्त आपको लेकर गया वो फेल हो गया, ठीक है, आप पास हो गए, तो आई थिंक यू वर मेंट टू बी देयर, ठीक है कभी ना? कभार डेस्टिनी जो होती है ना वो डेस्टिनी आपको आपको ले ही गई वहाँ पे, बस में बैठा के आपके दोस्त के थ्रू बिल्कुल वो ऐसा ले ही ही गई, है। तो इट्स अमेजिंग। और कुछ हमें फिर अपने बैंकिंग करियर का बताएं, मोस्ट डिफाइनिंग मोमेंट्स क्या थे? तो कुछ मैं इंटरेस्टिंग चीज़ें उस पर्सपेक्टिव में बताऊंगा कि आपकी ऑडियंस के हवाले से है। फॉर एग्जांपल कि जब नया नया करियर शुरू किया तो ऑफ कोर्स नया बैंक था, प्रोग्रेसिव बैंक था, और कि आपके पास एक कभी कभार ज़िंदगी में ऐसे मौके होते हैं कि जहाँ पे आप खुद अगर अपने आप को प्रूव कर सकें तो आपका एक फास्ट ट्रैक होता है, वरना एक आपके पास स्टैंडर्ड ट्रैक होता है। तो जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं कि जी जैसे ही आप दाखिल हो तो द मोमेंट यू थ्रोन इनटू द डीप एंड, तो या तो आप तैर जाएंगे या आप डूब जाएंगे। तो उस वक्त बैंक, जैसा मैंने कहा, बिल्कुल नया था, तो उस ज़माने में कार फाइनेंसिंग जो थी वो शुरू हो रही थी, पॉपुलैरिटी उसकी वो। इंटरेस्टिंग। तो शुरू होते के साथ ही उन्होंने मुझे जी बना दिया कि जी प्रोडक्ट मैनेजर कार फाइनेंसिंग। इंटरेस्टिंग। तो आई थिंक आज के ज़माने में जिस तरह उस ज़माने में भी बिल्कुल जी कि गाड़ियों का शौक हर एक को था, मुझे बहुत ज़्यादा ही था, तो वाज मोर लाइक अ हैंड इन ग्लव फिट। मैंने कहा जी बेहतरीन कार फाइनेंसिंग का प्रोडक्ट मैनेजर। पहले तो मैं अपनी करा लूँगा। पहले तो अपनी करा लूँगा जी, पहले ज़रा ज़िंदगी की ख्वाहिश पूरी कर लें जी। यस यस आई वाज ऑन द लाइटर साइड, बट ये कि एक्सपीरियंस बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो वो एक जर्नी कि जी कि किस तरह से आप जब कॉलेज में प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं तो उसमें अक्सर होता है कि जी कि कि मॉक प्रोजेक्ट्स होते हैं कि अगर आप बिज़नेस रन करेंगे, अगर आप प्रोडक्ट रन करेंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, 3 साल की 5 साल की हम प्रोजेक्शन बना रहे होते हैं एक्सेट्रा। तो वो मौका डे वन मिला कि जी एक प्रोडक्ट को आपने क्रिएट करना जो कि नहीं थी, और एक ऑडियंस आपने कनेक्ट करना था जो कि डेवलपिंग ऑडियंस थी। कार फाइनेंसिंग की मार्केट बड़ी हॉट हो रही थी उस ज़माने में। तो उस पूरी प्रोडक्ट को क्रिएट करना और ऑफ कोर्स के उसके एंड टू एंड सारे डिसीजन मेकिंग, तो एक एडवांटेज भी था और डिसएडवांटेज भी। डिसएडवांटेज कह लें कि अगर आप डर जाएंगे कि जी सारे डिसीजन मैं अगर ले लूँ और गलत हो जाए डिसीजन, तो बैंक तो उसमें मिलियंस लगा रहा है पैसा। लेकिन जो उसका एडवांटेज ये है कि अगर आप फ्रंट फुट पे आके खेलें, जिस तरह से एक मशहूर लाइन आजकल चल रही है कि जी डर के आगे जीत है, तो अगर आप वो फ्रंट फुट पे अगर आप आके खेलें तो आई थिंक किसी के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन। बिल्कुल सही है। तो बेसिकली आपका पॉइंट यही है कि जो काम करना है बहादुर होके करना है, डरना नहीं है। बिल्कुल ऐसा जी, ठीक आपने है। घबराना नहीं है। घबराना नहीं है, हाँ, लेट्स पुट इट दैट वे। सो वेरी इंटरेस्टिंग। और ये यूनियन बैंक का और ये कार फाइनेंसिंग वाली जो टाइम है, ये थोड़ा सा मैं रिकॉल कर सकता हूँ। एंड आई रिकॉल के उस ज़माने में कुछ इंश्योरेंस कंपनीज थी जो कि कार फाइनेंसिंग में आई थी, और फिर बैंक्स ने जब टेक ओवर किया तो वो तो फिर इट वाज अनदर स्टोरी। अब इससे ये बताइए कि ये जो आपके एक्सपीरियंस रहा, एक तो यूनियन बैंक का, ये कार फाइनेंसिंग का हो गया, अब यहाँ से बीच में जो एक हमने आपका बात करी कि एक जो एक्सपेरिमेंट किया आपने अपनी लाइफ में, ठीक है ना? सो अमीन साहब, फॉर द ऑडियंस, हैज़ हैड द प्रिविलेज इन माय वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन ऑफ बीइंग द media leader, or in a very serious media leadership role at K Electric, right at the time when the company was changing, ठीक है ना? अमीन साहब रफली कोई तकरीबन 2012-13 का टाइम था जिस वक्त के इलेक्ट्रिक changed from kind of KESC to KE or K Electric, let's put it that way. तो अमीन साहब was very much there to tell the story to the audience. तो अमीन साहब ज़रा ये बताइए कि तो चले बैंकिंग से एक तो यहाँ का शिफ्ट, अच्छा कंज्यूमर तो हैं दोनों तरफ, ठीक है ना, लेकिन कंज्यूमर का जो पैशन है वो बड़ा डिफरेंट है मेरे ख्याल से। ज़रा सा उसके बारे में हमें बताएं कि आपने ये अप्रोच कैसे चेंज करी और क्या चीज़ें आपने पिक करी कि आई एम श्योर कुछ सॉफ्ट इमेज बिल्डिंग वगैरह पे काम हुआ होगा, उसके बारे में ज़रा सा हमारी ऑडियंस को बताइए। बड़ा आपने इंटरेस्टिंग एक करियर पर्सपेक्टिव में आपने पॉइंट आपने रेस किया है कि अक्सर जो है जब आप करियर में अब कई साल आप गुजार देते हैं तो आपको अक्सर लगता है कि जी कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोर हो गया, मैंने कुछ ज़िंदगी में नया काम करना है। करियर प्रोग्रेशन भी थी ऑफ कोर्स। जब आपको मैंने बताया कि शुरुआत करी एज प्रोडक्ट मैनेजर, तो ऑफ कोर्स उसके बाद उस वक्त कंज्यूमर बैंकिंग का रूज था। तो कंज्यूमर बैंकिंग हम उसको कहते हैं जहाँ पे आप किसी एक नॉर्मल वॉक इन कस्टमर को, मतलब कि नॉन बिजनेस एंटिटी को आप लोन्स देते हैं। कार फाइनेंसिंग है, हाउस फाइनेंसिंग है, क्रेडिट कार्ड्स है। तो इन सारे ओवर द ईयर्स जब इन सारे यूनिट्स में काम किया तो उसके बाद लगा कि जी अब तो बोरियत सी हो गई, बिकॉज ये सारा हर वक्त तो यही काम करना है।
تو کریئر میں آپ کے پاس ایک پوائنٹ ان ٹائم آتا ہے نا, یو وڈ بی بیٹر ایبل ٹو ریلیٹ, کہ آپ سوچتے ہیں کہ میں نے اگر ٹریک پر رہا تو شاید میں یہی کرتا رہوں گا زندگی بھر. آپ کو ایک وہ مڈ کریئر, آپ کو جس طرح آپ نے کہا نا مڈ کریئر کرائسس, آپ کو ایک خیال آتا ہے. تو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. کبھی وہ پڑھائی میں ہوتا ہے کہ اگر میں میڈیکل میں اگر میں نے داخلہ لے لیا تو جی کہ میں کیا صرف ڈاکٹر ہی بنوں گا, لیکن آپ نے دیکھا ہے بہت سے ڈاکٹرز ہیں وہ ایم بی اے کرنے کے بعد وہ فارماسیوٹیکل کے اندر وہ مینجمنٹ پوزیشنز پر ہوتے ہیں. بہت سے ڈاکٹر چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کرتے ہیں, بہت سے انجینئرز جو ہیں وہ بزنس مینجمنٹ میں آتے ہیں اور بڑے سکسیزفل ہوتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم. ٹھیک ہے نا, آئی تھنک دے ڈو پریٹی ویل فار دیم سیلفس. بالکل جی بالکل. تو وہ آئی تھنک وہ کریئر چوائس یا پھر آئی تھنک زندگی میں ہر پوائنٹ کے اوپر آئی تھنک صرف کریئر کی بات نہیں ہو رہی. تو آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ جہاں میں اگر ہوں تو یا تو میں اس ڈائریکشن میں جاؤں یا اپنا کورس میں چینج کروں میں. تو چوائس از آلویز یورز. تو وہ آئی تھنک یہ فیل کرنا کہ میں کہیں پھنس گیا ہوں تو آئی تھنک دیٹس ناٹ دا رائٹ پرسپیکٹیو. چوائس از آلویز ود یو. تو آپ نے کے الیکٹرک کی جو بات کری وہ بھی اسی طرح سے ایک اپرچونیٹی اتفاق سے آئی تھی. اینڈ فار اے کریئر بینکر جس نے آئی تھنک اس وقت میں نے کوئی 8-10 سال میں نے گزار دیے تھے بینکنگ میں, اور کے الیکٹرک کوئی ایسی کریئر چوائس نہیں تھی بیکاز یو نو کہ کوئی پبلک یوٹیلٹی میں بجلی پیدا کرنے والی کمپنی میں کون جانا چاہتا ہے, کوئی اٹریکشن نہیں تھی. اس کی مین اٹریکشن یہ تھی کہ جی اس وقت پرائیویٹائز ہو رہا تھا. تو کے الیکٹرک اس زمانے کا جو کے ای ایس سی تھا وہ پہلی پاکستان کی پرائیویٹائز, ان فیکٹ فار دیٹ میٹر ابھی بھی واحد ایک پبلک سیکٹر یوٹیلٹی ہے جو کہ پرائیویٹائز ہوئی ہوئی ہے. تو اس وقت دیر واز دس ابراج گروپ جو ابھی بھی اس کے اونرز ہیں. تو دیر واز یو اے ای بیسڈ اینٹی جو کے الیکٹرک کو کے ای ایس سی کو خرید کے اس کو ایک ٹرانسفارم کر کے ایک اس کو پروفیٹیبل ادارہ, ایک چینج ادارہ اس کو بنانے کی ان کی خواہش تھی, جو کہ کافی حد تک آئی تھنک اب وہ کامیاب بھی ہو گیا. تو ایک بینکر جب جائے گا کے ای ایس سی کے اندر جو بجلی بنانے والی کمپنی ہے تو اس کا کوئی فٹ نہیں ہے, لیکن جو رول جو تھا وہ اس رول کے اندر ایک میں یہ میسیج ضرور کہوں گا کہ جس رول کے اندر آپ کو ملے تو اگر آپ رول کا چیلنج اگر اپنے ساتھ اگر آپ لیں تو آئی تھنک کوئی بھی ایسا کام نہیں جو آپ نہیں کر سکتے. تو جو مجھے اپرچونیٹی ملی تھی تو وہ ڈائریکٹلی دیٹ واز دا جنرل مینیجر فار میڈیا اینڈ پبلک ریلیشنز. تو میڈیا اور پی آر کا کوئی تعلق نہیں تھا جو میں نے 10 سال میں نے کام کیا تھا. although آف کورس سوشل میڈیا پلیٹفارمز ہیو آلویز بین ویری پاپولر. تو وہ پرسنل حد تک تو ٹھیک تھا, لیکن کمپنی کے لیے مینیج کرنا ایک بالکل ہی ایک الگ چیز تھی. اور وہ بھی کمپنی اس طرح کی جو کہ اس زمانے میں ہم کچھ نہ کچھ یہ کہیں کنزیومر بیس مطلب کروڑ پلس عوام کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے, وہ اس کے کنزیومرز ہیں, اور فار اے ویری انٹرسٹنگ سٹی لائک کراچی, رائٹ. کوائٹ اے رول سر. اب اس میں جو ہماری آڈینس کا بھی میرے خیال سے سوال یہ ہوگا, سو یو ور دیر جب وہ کے الیکٹرک کنونشنل کے الیکٹرک جو تھی یا کے ای ایس سی جو تھی وہاں سے ابراج کے ساتھ ہوتے ہوئے پرائیویٹائزڈ ماڈل میں جب ٹرانسفارم کر رہی تھی, اور ہمیں آج کمپنی جو نظر آتی ہے وہ تقریباً آپ اس کا جو بنیادوں والا جو وقت تھا اس وقت وہاں موجود تھے. تو یہ جو آپ کا رول تھا پبلک ریلیشنس کا, اس کو آپ نے سر کیسے اٹیمپٹ کیا؟ چیلنج تو آپ نے لے لیا تھا, آپ وہاں آپ ہی گئے تھے, پازیٹیو امیج نیگیٹیو امیج جو بھی چیز ہے, ہمیں کوئی ایسی چیز بتائیں وچ ریئلی کلکڈ اور ورکڈ ود دا آڈینس اینڈ دا ماسز. بیکاز یو نو بینکنگ میں ہم ہوتے ہیں, آپ نے کار فائنینسنگ وغیرہ دیکھی, اسٹل کائنڈ آف اے کارپوریٹ اور کنزیومر کائنڈ آف اے تھنگ, پھر بھی پڑھا لکھا طبقہ وہاں پہ آتا ہے. یہاں پہ تو یور آڈینس از کمپلیٹلی ڈفرینٹ. سو واٹ ڈیڈ یو ڈو دیٹ واز سو انٹرسٹنگ دیٹ ریئلی ریزونیٹڈ ود یور اینڈ کسٹمر سر؟ آپ کو میں 2-3 انٹرسٹنگ باتیں بتاؤں گا جو شاید کبھی کسی سے ذکر نہیں ہوتا. لیکن جب میں نے کے الیکٹرک جوائن کیا تھا تو اسی زمانے میں جس طرح آپ بتا رہے ہیں پرائیویٹائزیشن کا زمانہ تھا. تو جیسے ہی آف کورس پوسٹ پرائیویٹائزیشن تو جب ایکسٹرا یا جو کہہ رہے ہیں انہوں نے ورکرس کو لے آف کیا تھا کہ جو ان کے خیال سے جو اگر کمپنی میں اگر 6,000 چاہیے تو 12,000 کی بھرتی ہوئی تھی, جو اکثر ہم کہتے ہیں جی پبلک سیکٹر آرگنائزیشن نیڈ ٹو بی رننگ لین رادر دین کہ اگر وہ ایچ آر ہیوی آپ لے کے چلیں تو کوئی آرگنائزیشن سروائیو نہیں کر سکتی. تو اسی وقت کا زمانہ تھا کہ جب وہ لے آفس ہوئے تھے اور ہنگامے چل رہے تھے. تو میرا وہ کے الیکٹرک میں پہلے ہی دن تھا, تو وہ جب ہنگامے ہو رہے تھے تو وہ جو ہیڈ آفس تھا ادھر ایک کوئی انٹرسٹنگ کاروائی ہوئی کہ سارے جو تھے وہ انہوں نے ہنگامہ اور حملہ کر دیا جی, اور انہوں نے گاڑیاں توڑ پھوڑ کر دیں. تو جیسے میری گاڑی جو تھی وہ بھی کافی کچھ ڈیمیج ہوئی تھی. تو میں نے کہا یار میں کس جگہ آ گیا ہوں, یہ کہ ابھی میرا ڈے 1 ہے نوکری کا, میری تو گاڑی بھی تباہ ہو گئی یہاں پہ. تو میں نے سوچا کہ جی شاید میں نے غلط فیصلہ کر لیا. لیکن اس کے بعد جو چینج ہوا دس واز آن دا لائٹر سائڈ, لیکن جو چینج ہوا تھا جو ایک ایکسپوجر تھا وہ آج بھی میں ایکسپوجر اپنے ساتھ کیری کر رہا ہوں, جو آپ کا سوال تھا. تو
ایز جی ایم میڈیا اینڈ پی آر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ ایک کمپنی جس کا ایک نیگیٹو امیج ہے تو یو آر دا فیس آف دیٹ کمپنی فار دا میڈیا ورلڈ ایز ویل ایز فار دا کسٹمرز. تو اس کے اندر کمنگ فرام اے بینک ایک انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاتا ہوں بفور آئی گیٹ ٹو دا کور پارٹ آف اٹ کہ رپورٹر سے آپ کو ڈیل کرنا ہوتا ہے کہ وہ ڈیلی آپ سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ جی آپ کی کمپنی کے ادھر حالات کیا ہیں, ادھر حالات کیا ہیں, ادھر بجلی بند ہے کہ کیوں آپ لوگوں کو آپ تنگ کر رہے ہیں, کہ کیا وجہ ہے کہ آپ پنچنگ سوالات, رائٹ؟ بالکل پنچنگ سوالات کہ آپ کیوں صحیح سے کام نہیں کر پا رہے ایٹسیٹرا. تو بینگ اے بینکر تو جب شروع میں جی ایک انٹرسٹنگ واقعہ بتاتا ہوں کہ جب رات میں ایک جگہ میں ڈنر پہ بیٹھا تھا, 9 بج گئے تھے, تو میرے پاس جنگ کے رپورٹر کی کال آئی کہ جی آپ کا جو ہے نا موقف صحیح ہے, ہم نے کل اخبار میں چھاپنا ہے کہ جی کہ الیکٹرک کے یہ جو حالات ہے کیا ہیں. تو سب میں نے ان کی کال اگنور کر دی. میں نے کہا تو 9 بجے میں ڈنر پہ بیٹھا ہوں, میں نے کہا ابھی کال کیوں لوں گا ان کی میں. تو میں نے ان کو فون کر دیا. تو اگلے دن جی اخبار میں چھپ گیا کہ جی کہ الیکٹرک کے ترجمان امین الرحمان صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کری, انہوں نے ہمیں جواب ہی نہیں دیا. تو اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ یار یہ تو کوئی ٹریڈیشنل قسم کی نوکری یا رول نہیں ہے یہ تو ادھر یو ہیو ٹو بی آن یور ٹوز. تو کہنے کا مقصد یہ ہے دیٹ ایوری رول تو یو ہیو ٹو ٹیک آن ایز اے چیلنج, ایز اے کیریکٹر. تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ جو میرا نیا رول یا جو کیریکٹر ہے آئی ہیو ٹو لیو اٹ. تو اس میں آئی ہیو ٹو انشور کہ 24/7 ایکسیس, اور پلس ایک ذمہ داری تھی, بیکاز جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ بینک تو چلیں اگر 9 سے 5 بند ہو گیا اس کے بعد آپ نے اگلے دن آنا ہے کسٹمر کے جو بھی آپ کے پاس کیسز ہیں, فائلز ہیں. مگر بجلی ایک ایسی چیز ہے جو کہ 24/7 ہے. تو یو ہیو ٹو بی آنیسٹ ود دا کسٹمرز کہ بھائی کہ اگر اس کی ایکسپیکٹیشن کسٹمر کی ایک سیکنڈ کی بھی آپ کی پروڈکٹ یا جو سروس آپ دے رہے ہیں وہ اس کی ڈسکنٹینیوٹی یا اس کی کنٹینیوٹی میں بریک نہیں ہو اس کا آپ کا. تو آئی ٹو ریئلائز ویری سون انف کہ جی کہ بینگ اے فیس آف سچ اے کمپنی جس نے 24/7 کی سروس ہے, تو یو ہیو ٹو بی دا فرنٹ فیس, یو ہیو ٹو بی آنیسٹ ود دا کسٹمر. اور آج جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ آج تک جو میں وہ جو لرننگ میں ابھی تک اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہوں کہ الیکٹرک کی وہ یہ ہے کہ جی کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی اچھی خبر ہو یا بری خبر ہو تو یو ہیو ٹو بی ٹرسٹ, یو ہیو ٹو بی آنیسٹ اینڈ اوپن ود دا کسٹمر. دا کسٹمر ٹرسٹ یو, تو یو ہیو ٹو یو آر دا کسٹوڈین آف دیٹ ٹرسٹ. تو اگر آپ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے اپنی کمیونیکیشن کے اندر, اگر آپ اس کسٹمر کے ساتھ آنیسٹ ہوں گے, تو چاہے بری خبر بھی ہو جو کہ ہو سکتی ہے, ڈسٹرپشنز کین ہیپن, ایشوز کین ہیپن, پرابلمس کین ہیپن, تو بجائے کہ یہ بولنے کے لیے کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں, تو کسٹمرز یا ایز نارمل کنزیومرز ہمارے ساتھ بھی ایسی ہوتا ہے. تو اگر ہمیں اریٹیشن اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہمیں پتہ نہیں ہو کہ جی اگلا جس سے ہم ریکویسٹ کریں, کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں, وہ ہمیں جواب نہیں دیں. تو دس از واٹ آئی لرنڈ ویری ارلی آن ان دیٹ رول, جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے کیری فارورڈ کیا کہ being sure and making sure کہ you are open with the customer and you remain connected with the audience. اور ساتھ رپورٹرز کا تو خاص خیال رکھے ہیں, رپورٹرز کا ایکسٹرا اسپیشل خیال. انٹرسٹنگ. تو میں صرف اس وقت نا یہ فیتم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں فرام بینگ دیٹ ٹائم آف یونین بینک اینڈ دا پروفیشنلزم دیٹ واز دیئر ان ایوری تھنگ, اینڈ فرام رننگ اور گیٹنگ ان ٹو دس ٹربل کہ آن دا فرسٹ ڈے آف جاب آپ کی گاڑی ٹوٹ گئی, اور پھر ایک دفعہ مطلب ایک کال نہ اٹینڈ کرنے پہ اخبار میں نام چھپ گیا. ٹھیک ہے نا. سو امیجن لائف ہاؤ اٹ کین یو نو کیچ یو ان ڈفرینٹ ویز. چلیں یہ تو ہو گیا زبردست. اچھا اب مجھے یہ بتائیے, سو اب آپ کا جو وہاں سے سو یہ کے الیکٹرک کا تو ایک آپ کا اچھا سا ایکسپیریمنٹ ہو گیا. اس میں میرے خیال سے آئی تھنک اٹ براٹ یو مور کلوزر ٹو دا کسٹمر سائیکی اینڈ دا کسٹمر انگیجمنٹ اینڈ دا یو نو دا کسٹمر پیسیفیکیشن ماڈل. اور اس میں بھی یہ کہ آپ کی جو آواز تھی کہ الیکٹرک میں, دیٹ بیکیم دی آواز آف کے الیکٹرک فار دا میڈیا, فار دا کنزیومرز ایز ویل. تو دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. اب یہ بتائیے, تو وہاں سے پھر دین یو تھاٹ آف کہ مسٹ بی اے ٹائم کہ آپ نے سوچا ہوگا اچھا یار کر لیا, آئی نو واٹ اٹ از لائک, آئی ہیو اسپینڈ انف 24 hour days. ٹھیک ہے نا, بیکاز پاور یوٹیلیٹی ایک ایسے کام ہے کہ وہ اس میں چلتی رہتی ہیں چیزیں. دین یو کیم بیک ٹو بینک, ٹھیک ہے نا, اینڈ پھر آپ کی ویریس بینکس کے ساتھ, بلکہ آپ کا اس کے بعد ایک آپ کا ایکسپیرینس جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ بھی رہا. تو اب آپ یہ بتائیے کہ پاکستانی یونین بینک, پاکستانی کے الیکٹرک acquired by a financier and the multinational company that you were part of, and a company that all of us use or get in touch or get some connection with every day, every single day, multiple times a day at times. آپ سر یہ بتائیں, سو یہ تو ہم نے بات کی, اب ان یور کرنٹ رول ایز دا چیف ڈیجیٹل آفیسر آف فیصل بینک, اور میں بڑا ہماری آڈینس پریٹی مچ موسٹ آف دیم آر ٹیکیز, بٹ میں ایک بڑا بیسک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. سو چیف ڈیجیٹل آفیسر ایک بینک میں
کیا کر رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھیں بینک کی جو ہمارے ذہن میں اگر یہ آئے لیمن سوال ہے کہ بھئی بینک کی ایپ تو بن گئی, موبائل بینکنگ, وہ اس کی ویب سائٹ بھی بن گئی, اس پہ بھی موبائل بینکنگ آ گئی, سب کچھ آ گیا. اب چیف ڈیجیٹل آفیسر کے رول میں فردر کیا چیزیں ہیں آپ کے ذہن میں, اور کیا ارادے ہیں جو کہ ڈیجیٹائزیشن کی طرف دیکھتے ہوئے, اے آئی کی طرف دیکھتے ہوئے آپ اپنے بینک کو, اپنے ایفرٹس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں, اور ایسا مطلب سمپل ٹرمز میں موبائل بینکنگ سے لے کے اور اپنا آن لائن بینکنگ سے ہٹ کے چیف ڈیجیٹل آفیسر کیا کیا کرنا چاہتا ہے یا کیا کیا کر سکتا ہے ایک بینک کے اندر؟ جی ایکسلنٹ کویشچن. تو جس طرح آپ نے بھی بات کری تھی کہ اگر پچھلے 4-5 سال کی اگر ہم جرنی دیکھیں, ایک صرف بینکنگ کی بات نہیں کریں لیکن ایک فائنینشیل ایکو سسٹم کی بات کریں, تو آج کل سب کچھ ڈیجیٹائز ہو گیا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں تو آئی تھنک شاید آپ کبھی ریسنٹ ہسٹری میں کبھی آپ برانچ گئے ہوں گے کسی بینک کی. بین اے لانگ ٹائم. ایگزیکٹلی. تو سب کچھ اب وہ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. تو دس از دا ٹرانزیکشن فرام دیٹ پیپر بیس یا کنونشنل ایکو سسٹم آن ٹو ڈیجیٹل پلیٹ فارم. تو وہ جو پلیٹ فارم کی جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے, جس طرح ہم پہلے بھی ٹرانسفارمیشن کی بات کر رہے تھے, تو بینکس کی یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی جب ہم ٹرانسفارمیشن کی بات کر رہے ہیں تو ناؤ نو بڈی وانٹس ٹو کنیکٹ آن دا فزیکل لیول کہ میں برانچ جاؤں, انلیس کوئی مجبوری ہو, فیئر انف, یا انلیس کوئی ایسی چیز ہو کہ جو آپ ڈیجیٹلی یا موبائل ایپ پہ نہیں کر سکتے. تو یہ وہ فنڈامنٹلز ہے, وہ بیسکس ہے جس کی ہم بات کریں, جو کہ ڈیجیٹل بینکنگ یا ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہے. تو موبائل ایپ تو ایک صرف پلیٹ فارم ہے, انٹرنیٹ بینکنگ صرف ایک پلیٹ فارم ہے. تو ہول پرپز آف ڈیجیٹل بینکنگ ہے, جو کسی بھی بینک میں اب یونٹ بنا ہے ڈیجیٹل بینکنگ کا, اس کا مین مقصد ہے ٹرانسفارمیشن کا, کہ آپ کی ایکسپیرینس ٹرانسفارمیشن. کہ آج سے پہلے اگر آپ کسی بینک میں اگر آپ جاتے تھے کسی برانچ میں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے, تو آپ کے پاس پیپرس کا اسٹیک ہوتا تھا کہ 10-20 آپ کو کاغذ دیے جاتے تھے کہ جی یہ آپ نے سائن کرنے ہیں, آپ نے 6 چیزیں جمع کرانی ہیں. تو آج ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے ٹرانسفارمیشن کی. آج آپ گھر بیٹھے یا اپنے کہیں آفس میں بیٹھے ہوئے جہاں بھی ہیں, آن دا گو یو کین اوپن یور اکاؤنٹ. ہاں بالکل بالکل. تو اس پوری ٹرانسفارمیشن کا نام جو ہے دیٹس دا رسپانسبلٹی آف دا ڈیجیٹل بینکنگ یونٹ. تو یہ ایک ایکسپیرینس ہے. تو اسی طرح ہم بزنسز کی بات کرتے ہیں, تو آج اگر کسی بزنس کو کوئی بزنس لون چاہیے, تو بجائے کہ وہ برانچ میں جائے, تو پرسپیکٹیو ہے کہ دا ہول جرنی رائٹ ناؤ ہے کہ اس کو کیسے ٹرانسفارم کریں, کہ وہ فارمر ہے, کسان ہے, ایگریکلچر لون ہے یا بزنس لون ہے, تو وہ بھی ڈیجیٹل طریقے سے اپلائی کر سکے, نہ کہ اس کا ٹائم جو ہے ہفتے مہینے لگے ہیں اس پروسیس کے اندر. اور ایک جو ابھی ہم, کیونکہ آپ کا پلیٹ فارم کا نام ہی ٹیکستان ہے, تو جو ایک اکثر سوال ہوتا ہے کہ جی بینکنگ میں ٹیکنالوجی کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے. اور جو ٹیک ہمارے گریجویٹس ہیں یا جو ہم آج کل ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, اے آئی کی آپ نے جس طرح بات کری, آپ نے ڈیجیٹل بینکنگ کی, اب ایک نیکسٹ ویو ایولیوشن کی آپ نے بات کر رہے تھے ہم. تو ایوری انڈسٹری ہیز ٹو ٹرانسفارم ود اے نیو ایج. تو اب جو بینکنگ ہے اس کے اندر بات ساری ہو رہی ہے کہ جی اسمارٹ بینکنگ کی, کہ ابھی تک آپ کے پاس فار ایگزامپل, کہ اگر ایک ایگزامپل دیتا ہوں اسمارٹ بینکنگ کی, کہ اگر آپ کا بل ڈیو ہے تو ایٹ بیسٹ ابھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک پاپ اپ آ جائے گا, یہ میسج آ جائے گا کہ جی آپ کا بل ڈیو ہے تو آپ نے پے کرنا ہے. تو آنے والے وقت میں عنقریب اسمارٹ بینکنگ وڈ بی کہ جی اچھا آپ کا بل ڈیو ہے لیکن آپ نے فار ایگزامپل ملٹیپل اکاؤنٹس آپ کے پاس, تو جس بینک اکاؤنٹ سے اگر آپ نے وہ بل پیمنٹ ٹیگ کری ہوئی ہے کہ جی وہاں سے آٹو پے ہو جائے یا پھر وہاں سے میں نے پے کرنا ہے میں نے, اور اگر اس اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہوں, کسی اور اکاؤنٹ میں پیسے ہوں, تو آپ کے پاس اسمارٹ بینکنگ وڈ بی کہ آپ کے پاس یہ صرف پاپ اپ نہیں ہے کہ آپ کا بجلی کا بل ڈیو ہے, آپ کے پاس ہے کہ جی جہاں سے آپ نے جس اکاؤنٹ سے ٹیگ کیا اس اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں, ڈیو ڈیٹ آنے والی, پلیز اپنے اکاؤنٹ کو ٹاپ اپ کر لیں. تو دیٹ اسمارٹ بینکنگ, یہ ایک ایگزامپل ہے. ہم نے اے آئی کی بات کری, تو ویری ریسنٹلی فیصل بینک کے اندر ہم نے انڈسٹری فرسٹ ایک اے آئی چیٹ باٹ ہم نے انٹروڈیوس کیا. تو چیٹ باٹ ہم نے بڑے سنے ہیں انڈسٹری میں, بڑے کامن بھی ہو گئے کہ جی آپ نے ہیومن انٹرفیس کے بجائے آپ نے اپنی کوئری ڈال دی تو رسپانس آ گیا. لیکن چیٹ باٹس کی اگر آپ ایولیوشن دیکھیں تو بڑی روبوٹک قسم کی ہے. تو وہ لوگوں کو ایک فرکشن پوائنٹ آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ رسپونڈ کریں, جب آپ کسی سے آپ بات کریں تو آگے سے بڑا اسٹینڈرڈ رسپانس آتا ہے کہ جی ویل گیٹ بیک ٹو یو ان 24 hours, یا آپ سوال کچھ اور کریں جواب کچھ اور آ رہا ہوتا ہے. تو وہ اسٹیپ 1 تھا. ناؤ اے آئی بیسڈ چیٹ باٹ مینس کہ جب آپ انٹریکٹ کر رہے ہوں اس باٹ کے اوپر, چاہے واٹس ایپ پہ یا کسی اور پلیٹ فارم پہ چیٹ ونڈو میں, تو آپ کو یہ فرق ہی محسوس نہیں ہو کہ اس طرف ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے یا آپ کسی اے آئی باٹ سے آپ بات کر رہے ہیں. تو جو ہم نے جو اے آئی باٹ اب انٹروڈیوس کیا, اس کا مین پرسپیکٹیو یہ کہ جو بینکنگ کوئریز ہیں فیصل بینک سے ریلیٹڈ, وہ آپ کو وہ باٹ آنسر کر رہا ہو. اور وہ باٹ کی طرف کیوں جا رہا ہے یا اے آئی کی طرف کیوں جا رہا ہے. تو آج فیصل بینک کے اگر 1.5 ملین کسٹمرز ہیں, تو آپ کو ریئل لائف ایگزامپل بتا رہا ہوں تاکہ جو ہم سالو کر رہے ہوتے ہیں, جو پہلے ہم کالج یونیورسٹی میں ہم کاغذ پر سالو کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کیس اسٹڈی کے طور پہ کہ جی پرابلم پوائنٹ کیا ہے کیس اسٹڈی کے اندر, آج وہ ریئل لائف سالو کر رہے ہوتے ہیں.
تو اگر فار ایگزامپل کہ اگر کال سینٹر کے اندر فیصل بینک کے اندر اف دیر لائک 200 پیپل, تو اگر آج 1.5 ملین لوگوں کو سرو کر رہے ہیں, تو اف دا بینک گروز اینڈ دیر 3 ملین کسٹمرز, تو وڈ آئی نیڈ ٹو ہائر انادر 200 پیپل؟ دیٹس ناٹ پاسبل. تو وی ہیو ٹو ریلائی آن ٹیکنالوجی. تو یہاں پہ وہ ٹیکنالوجی بیچ میں آتی ہے کہ وہ ڈیجیٹل بینکنگ کی رسپانسبلٹی ہے کہ بینک کے پروسیسز کو کیسے ایفیشینٹلی اس کو ٹرانزیکشن میں کرے, اینڈ سیکنڈلی کسٹمر ایکسپیرینس کیسے چینج کرے. تو آج جو ہمارا باٹ ہے, آپ کو انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں کہ جو ہم نے واٹس ایپ بینکنگ ہم نے لانچ کری تھی, جس کے اندر اے آئی چیٹ باٹ بھی امبیڈڈ ہے. تو ہمارا کال سینٹر, آپ سے نمبرز بھی شیئر کرتا ہوں کہ ہمارے پاس دن میں تقریباً 10,000 کالز آتی ہیں کال سینٹر میں. تو آف کورس اوور دا لاسٹ 2-3 ایئرز جب بزنس مومنٹم بڑھا, کسٹمرز بڑھے, تو آف کورس کال سینٹر پہ کال بڑھیں گی. لیکن پچھلے 2 سالوں میں کال سینٹر کا جو کال والیوم ہے اتنا ہی ہے, زیرو انکریز آن دا کال سینٹر. Because you give alternate mediums to your customers. Absolutely. Take in to actually serve them as they want, I believe. تو واٹس ایپ بینکنگ you know very interesting point کہ واٹس ایپ بینکنگ پہ اتنا فٹ فال ہے جتنا کال سینٹر پر ہے. I would agree because we اور ایک اور مسئلہ ہے نا کہ دیکھیں بہت سارے لوگ آج کل انٹروورٹ ہو گئے. شاید ہماری we were one of the last generations جو we were extroverts, یا ہمیں ٹرین اس طرح سے کیا گیا تھا. آج کل تو لوگ انٹروورٹ ہوتے جا رہے ہیں, they prefer to talk to an app on the other side. تو سر اب یہ تو بڑی انٹرسٹنگ باتیں آپ نے بتائیں. اب میں تو یہ کہوں گا کہ something that looks like WhatsApp from the front, even on the back end there are differences applicable. It's not a binary kind of a thing. اب ذرا ہمیں سر یہ بتائیں, تو یہ باتیں تو ہم نے کریں اور it's what a remarkable journey sir. مطلب I thank you for sharing it with our audience and this is amazing. ہمیں یہ بتائیں کہ since you've been with so many unique and different kind of companies, different cultures and different industries as well, ہماری جو نئی جنریشن آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, the kids who actually look towards people like yourself for career advice and you know how to find their path in life, آپ کوئی میسیج دیں ہماری یوتھ کو, کچھ گائیڈنس دیں جو آپ نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم سیکھا, لرن کیا with good opportunities, with bad opportunities or something of that sort. ذرا سا پلیز ہماری آڈینس کو. یہ آج کی یوتھ جو بڑی اسمارٹ ہے, ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. تو ہم تو جس زمانے میں ہم کریئرز میں انٹر ہو رہے تھے, تو جو ہم ابھی کچھ دیر پہلے ڈسکس کر رہے تھے, تو ہمارے پاس 5 بڑے کارڈ آؤٹ تھے. بٹ اگر ہم ایک کوئی میسیج کی بات کریں, تو جو ہم نے پورا ڈسکشن ہم نے کیا تھا اور جو آپ سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی, تو اٹس آل اباؤٹ دا پیشن. تو اگر آپ کو یہ اگر ڈے زیرو اگر نہیں بھی پتا کہ واٹس یور پیشن, بٹ میک شیور دیٹ کہ آپ کسی نہ کسی جگہ دیٹس یور انٹری پوائنٹ. تو ویدر اٹس یور اون اسٹارٹ اپ, آپ خود کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, یا اگر آپ کسی اینٹی میں آرگنائزیشن میں ہیں, چاہے وہ فائنینشیل ہے, نان فائنینشیل ہے, کسٹمر فیسنگ ہے, نان کسٹمر فیسنگ ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس سافٹ ویئر ہاؤسز بہت سارے ہیں, دیر لاٹ آف ٹیک گریجویٹس ایز ویل. اف کوڈنگ از یور پیشن دین پرسیو کوڈنگ. اف یو فیل دیٹ جس طرح آپ نے کہا انٹروورٹ اگر ہیں, تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کی اسٹرینگس کیا ہیں. تو اگر بائی نیچر یا بائی پرسنالٹی یا بائی یور اون پرسنل پریفرنس اف یو آر انٹروورٹ, تو آپ کو پتہ ہے میں کسٹمر فیسنگ کسی رول میں مجھے نہیں جانا چاہیے, تو اٹ ول بی پھر آپ کو یو ڈیسٹن ٹو یا یو پلاننگ ٹو not probably succeed in that area. تو آپ کے پاس اگر I think اگر سمپل ورڈس میں بتائیں تو آپ کے پاس بڑا کلیئرلی آپ کے پاس جاٹ ڈاؤن ہونا چاہیے کہ میری اپنی پرسنل اسٹرینگس اینڈ ویکنیسز کیا ہیں. تو اسٹرینگس کو آپ نے کیپٹلائز کرنا ہے, جو آپ کی ویکنیسز ہے وہ آپ نے چھوڑنا نہیں ہے, لیکن ان ویکنیسز کو آپ نے اوور کم کیسے کرنا ہے. اکثر ہمارے پاس بڑے سارے گریجویٹس آتے ہیں کال سینٹر میں ایجنٹس کے لیے, کال ایجنٹس کہ جب ہمارے پاس رولز آتے ہیں, تو لاٹ آف ٹائمز ہم ان کو کوچ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس میں یہ دس آف کورس از اے اسٹارٹنگ پوائنٹ, کال سینٹر ایجنٹس ناٹ اے کریئر رول, تو ان کو گائڈ کر رہے ہوتے ہیں دس از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. تو اگر آپ یہاں سے اگر آپ شروع کر بھی رہے ہو, تو اگر آپ نے مزید آگے بڑھنا ہے, تو پرابلی یو نیڈ ٹو لائک ٹیک اپ انگلش کورسز, مے بی کمپیوٹر کورسز ٹو پالش یور اسکلز. تو یہ صرف ایک ایگزامپل ہے. تو باٹم لائن یہ ہے کہ جو آپ کا پیشن ہے, فائنڈ آؤٹ یور پیشن اینڈ پرسیو دیٹ پیشن. زبردست زبردست. اور بات وہی ہے نا سر کہ کریئر کے ساتھ پیشن مل جائے تو پھر کچھ بڑا مزے کا بنتا ہے, ٹھیک ہے نا. امین صاحب, thank you so much for coming to our podcast, for sharing your views and your journey with our audience, and kind of telling us کہ ایک تو ٹرانزیشنس کیسے ہوتی ہیں پبلک سیکٹر یا نان پرائیویٹ آرگنائزیشنس کی, اور کسٹمرس وغیرہ کی جو ول ہے اسے کیسے انڈرٹیک کیا جاتا ہے, اسے کیسے آنر کیا جاتا ہے. اینڈ ویری انٹرسٹنگلی کہ آپ کو سامنے سے ایک چیز نظر آ رہی ہے, اس کے پیچھے ٹیکنالوجیز بہت ساری چینج چل رہی ہیں. دیر آر سو مینی یونیک تھنگس دیٹ یو کین ڈو. And of course, I'm sure کہ banking remains to be a very big sector in the country as well, in Pakistan as well. I see a lot of
young generation people coming up and contributing towards that side of the thing as well. तो सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को बड़ा मज़ा आया होगा हमारी बातचीत से, आपकी बातें सुन के, आपकी लाइफ स्टोरी सुन के, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू हैविंग यू अगेन विद अस वेरी टाइम सून। नहीं जी, वाज अ प्लेजर टू बी हियर। आपके क्वेश्चन बड़े मुख्तलिफ थे और बड़े इंटरेस्टिंग आपने सवाल और अपने एंगल लेकर आए, तो आई एम होपिंग कि आपकी ऑडियंस को भी उससे कुछ ना कुछ उसमें से टेक अवेज मिले होंगे, एंड इफ नथिंग एल्स मोर देन हैप्पी टू बी हियर एंड हैप्पी टू कनेक्ट विद यू। ग्रेट सर। ओके जी ऑडियंस, सो ये था हमारा आज का सेशन, और इंशाल्लाह हम कुछ अरसे में आपके साथ फिर मिलेंगे एक मज़ेदार गपशप लेकर फिर से। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफ़िज़।